بعده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا گہرا تعلق، آپ کی رشتہ داریاں اور آپ کی اولاد کی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریوں کا تذکرہ آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شجاعت، بہادری، زہد، تقوی، اس کا بھی تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں۔ آپ کی سیرت کا ایک اور خوبصورت پہلو وہ ہے ہجرت۔ اگر ہجرت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو آپ کی سیرت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کو یار غار مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں ہیں، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ آپ کی عمر شریف 63 سال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس 63 سالوں میں 53 سال کی جو زندگی ہے وہ آپ کی مکی زندگی ہے، اور آخری کے 10 سال جو ہیں آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کے بعد جیسے سے اسلام کو عروج ہوا، غلبہ ہونا شروع ہوا، ویسے ویسے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ مراحل بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں مسلمانوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ مسلمانوں کا مکے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں شہر مدینہ چلا جاتا ہوں۔ دیکھیے، شہر مدینہ کیوں جائے؟ اس لیے کہ آپ کو شہر مدینہ کو شرف دینا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور مکہ کو شرف بخشا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تاکہ مدینہ کو شرف حاصل ہو جائے۔ پہلے وہ مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شہر قدم مبارک لگے تو اس شہر کو مدینہ کہا جانے لگا، اور جہاں آپ تشریف فرما ہیں، روضہ رسول کے اندر جہاں آپ تشریف فرما ہے، وہ زمین کا وہ حصہ جو آپ کی پیٹھ انور سے لگا ہوا ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے ہجرت کا حکم مل جائے گا۔ عرض کیا، آقا کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ آپ نے فرمایا مجھے امید یہی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہوگے، لیکن اللہ کے اذن اور اس کے حکم کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور دن کے اس حصے میں کبھی تشریف نہ لاتے تھے، کڑی دھوپ تھی۔ آپ سر پہ چادر مبارک ڈال کے تشریف لائے تو آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر صدیق، تمہارے پاس جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ذرا ایک طرف کر دو۔ تو آپ نے لوگوں کو دائیں بائیں کیا اور کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ عرض کیا، آقا کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو کو دیکھا، اور یہ آنسو کوئی غم کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ خوشی کے آنسو میں نے پہلی مرتبہ اپنے ابا جان کی آنکھوں میں دیکھے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 2 اونٹیں خریدی، اونٹنیاں، ان کو خوب فربا کی، کیکر کی لکڑیاں پتے کھلا کر انہیں سبزہ کھلا کے انہیں خوب فربا کی، حضور علیہ السلام کے لیے پیش کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 اونٹیں میں نے لی ہے، ایک آپ کے لیے ہے ایک میرے لیے ہے، جو سب سے عمدہ ہے وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں جو سے کم ہے وہ میں اپنے لیے انتخاب کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، جب تک میں ان کی قیمت ادا نہیں کروں گا ان پہ سوار نہیں ہوں گا۔
ہجرت ہو رہی ہے، عرض کی یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ ہی کا ہے، فرمایا میں اس کی قیمت دوں گا۔ آپ نے اس کی قیمت دی، اس پہ سوار ہوئے، اور ایک وقت تک جب تک چلنا تھا اونٹی میں سفر کرتے رہے، اور پیچھے سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ لوگوں کی امانت دے کر آپ نے مدینے آ جانا ہے۔ پھر دیکھیے اب سفر سارا تو اونٹی میں نہیں ہو سکتا تھا، تو ابو بکر صدیق اب چل رہے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر یہ کون سا طریقہ ہے چلنے کا؟ دیکھیے چلنے کے کچھ ڈھنگ ہوتے ہیں، اگر کوئی تمہارے ساتھ والا اگر صحیح نہیں چلے، آپ چل رہے ادھر وہ آگے چلے تو آپ اس سے گفتگو نہیں کر سکتے، پیچھے رہ جائے تو تب بھی آپ اس سے گفتگو نہیں کر سکتے، تو طور طریقے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے، کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں چلتے ہو؟ عرض کی آقا جب میں دائیں طرف آتا ہوں نا خیال آتا ہے دشمن کہیں بائیں سے نہ آ جائے، اور جب بائیں جاتا ہوں خیال آتا ہے دشمن کہیں آگے سے نہ آ جائے، جب آگے چلتا ہوں خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے نہ آ جائے۔ تو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ تھی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ نرم و نازک قدم آپ کے جسے پتھر چبھتے تھے، عرض کی آقا میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائے میں آپ کو غار ثور تک لے چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ سوار ہوئے اور غار ثور تک پہنچے۔ ایک مقام دیکھیے، جب اللہ نے مکے کو فتح کر دیا، کافروں نے بت بنا رکھے تھے پتھروں کے مضبوط اپنے خدا، حضور نے فرمایا علی ان کو توڑ دو۔ عرض کیا آقا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، آپ میرے کاندھوں پہ۔ حضور ابو بکر حضرت علی پیشکش کر رہے رسول اللہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں، آپ نے فرمایا نہیں علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو اٹھایا ہے اور رسول اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو اٹھایا ہے، کیونکہ بار نبوت کا جو بوجھ تھا وہ صدیق نہیں اٹھایا تھا۔ حضرت علی فرماتے جب میں نے حضور نے جب مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا نا تو میں نے آسمان کے کناروں کو اپنے قریب دیکھا ہے، اتنی بلندی عطا فرمائی۔ مختصراً یہ جب آپ غار ثور میں پہنچے، بڑی مشہور معروف بات ہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہلے میں داخل ہوں گا، بعد میں آپ جائیے گا۔ غار کو صاف ستھرا کر کے ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ آپ نے اپنی ایڑی یا انگوٹھا مبارک لگا لیا اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اور ہوا یہ کہ اس میں ایک سانپ موجود تھا جو بار بار آپ کو ڈستا رہا، لیکن آپ نے ہمت، آپ نے حرکت نہیں کی۔ بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے جب آنسو چہرے رسول پہ گرے اور حضور کی آنکھ کھلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو قربان جائیے آپ روئے، آپ کے آنسو کہاں گرتے ہیں؟ کوئی روتا ہے کسی کے آنسو کہاں گرتے ہیں؟ قربان جائیے ابو بکر صدیق کے آپ کے آنسو جو گرے ہیں وہ چہرے مصطفیٰ پہ گرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعاب دہن لیا، ان کی ایڑی پر ان کے انگوٹھوں پہ لگا دیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، غار میں 3 دن رہے آپ غار ثور کے اندر، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ 100 اونٹوں کا انعام دیا ہوا تھا، سراقہ بھی آپ کے پیچھے آ گئی تھی۔ حضور نے فرمایا سراقہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور نے علم غیب کی بات کی، اور وہ کسرا جو تھے فاروق اعظم کے زمانے فتح ہوا۔ بس آخری مرحلہ میرے درس کا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے پاس آئے اور عرض کیا آقا اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ حضور نے یوں اشارہ کیا ابو بکر یہ یہاں سے آئیں گے، ہم ایسے نکل جائیں گے۔ فرماتے ہیں غار تو بند تھا، جیسے حضور کا ہاتھ گیا میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ سمندر نظر آ رہا ہے، کشتی کھڑی ہوئی ہی ہے۔ یہ حضور کا کمال دیکھیے۔ اور جب پیاس لگی آپ کو تو فرمایا جاؤ پانی پی لو۔ تو جب آئے تھے کوئی چشمہ نہیں تھا، جب آپ نے پانی پیا بڑا میٹھا تھا، بڑا ٹھنڈا تھا۔ فرمایا علیہ ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے اس پانی کو جنت سے جاری کیا ہے۔ یہ مقام مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جب آپ غار سے ثور سے نکل گئے، جب آپ گئے مدینہ منورہ میں تو لوگ کھڑے تھے اور آ کے جھک جھک کے آپ کو سلام کرتے تھے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چادر مبارک ان کے رسول اللہ کے سر پہ تان دی اور بتا دیا تان کے کہ دیکھو جو چادر تھامے ہوئے ہے وہ غلام ہے، جس کے سر پہ سایہ ہو رہا ہے وہ غلام کا آقا ہے۔
وہ آخری بات بڑی لطف کی بات بتانے لگا ہوں. جب آپ راستے میں جا رہے تھے نا، جب راستے میں جا رہے تھے، ابو بکر صدیق کا کوئی جاننے والے مل گیا، کہنے لگا ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہو؟ حضور کو نہیں پہچانا. اب یہاں مرحلہ تھا کہ ابو بکر صدیق کی صداقت کا، جھوٹ بولے تو آپ صادق نہیں رہتے، صدیق نہیں رہتے. آپ نے بڑا کمال کا جواب ارشاد فرمایا جانتے ہو جس کے متعلق پوچھ رہے ہو، یہ ہادی ہے، مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، یہ ہادی ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے ہیں. قربان جائیے، یہ تھی سیرت کا مختصر سا خاکہ جو ہجرت کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارک میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے